خوش آمدید، ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ڈاکٹر اشرفی صاحب بھی ہیں، فصیح الدین سہروردی صاحب بھی ہیں، اور بلال قادری بھی ہیں، ساجد قادری بھی ہیں، سارے ثنا خواہ بھی ہیں. تو شاہ صاحب یہ بتائیں، شک ایک بیماری ہے، شک کیا علاج ہے اس کا؟ کہ فلاں آدمی ہمارا برا چاہتا ہے، ہم فوراً شک کر لیتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ بدگمانی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں، بدگمانی بھی کہہ سکتے ہیں، شک بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں فلاں آدمی کی جگہ فلاں عورت بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اور عورتوں میں ہی زیادہ ہوتا ہے. اور عورتیں بھی کہہ سکتی ہیں فلاں آدمی مجھ پر، اپنا ہی آدمی جو بھی. اصل میں عورت مرد کے لیے کرے یا مرد عورت کے لیے، یا میاں بیوی میں ہو، اور اگر خاص طور پہ میاں بیوی میں ہو تو زندگی اجیرن ہو جاتی. یعنی بیوی اگر شوہر پہ شک کرے تو مصیبت ہے، شوہر بیوی پہ کرے یعنی زندگی ہی خراب ہو جاتی. ہر بات میں پھر وہم، شک، یہ ایسی بیماری ہے کہ جو بالکل سکون غارت کر دیتی. تو اس لیے اس کے لیے سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کے مومن کے لیے نیک گمان رکھو، اچھا گمان. اگر وہ جیسے کہیں دیکھ رہا ہے تو یہ فلاں کو دیکھ رہا ہے تو آپ یہی سوچ لیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ کسی اور جگہ دیکھ رہا ہو. اگر وہ کچھ پڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں یہ میرے لیے پڑھ رہا ہے. آپ سوچ لیں نہیں، ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، قرآن کی کوئی تلاوت کا کوئی آیت پڑھ رہا ہو. تو یعنی اسی نیگیٹو کو آپ پازیٹیو میں دیکھیں. مومن کے لیے اچھا گمان کریں، شک دور ہو جائے گا. صحیح. اور اگر نہیں کریں گے تو وہ شک اتنا بڑھے گا کہ زندگی ہی اجیرن ہو جائے گی. ہر معاملے میں شک ہوگا. اگر دیر سے گھر آئے تو اچھا یہ کہیں گیا ہوگا. اگر کسی سے بات کر رہے تھے، اچھا اس کا رخ اس طرف ہو گیا، مجھے اس نے چھوڑ دیا. تو یہ اس طرح وہ پھر چلتی رہتی ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر چیز ہے استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بزرگان دین نے فرمایا جب بھی کسی کے متعلق، یعنی آپ نے آنکھ سے نہیں دیکھا اس کو کرتے ہوئے، کسی نے بتایا وہ آپ کے لیے یہ کر رہا ہے، تو آپ ایک تو نیک گمان کریں کہ نہیں مومن ہے، ایسا نہیں کر سکتا، اور دوسرے استغفار کا ورد کریں، اپنے ذہن سے یہ خیالات نکال دیں تو یہ شک دور ہو جائے گا. واہ واہ. سب سے بہتر چیز استغفار ہے، کیونکہ یہ خیالات پیدا کرتا ہے شیطان، اور استغفار پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطانی خیالات بھی نکل جاتے ہیں. تو اس لیے کثرت سے استغفار کا ورد کریں، اور اپنے ذہن میں یہ سوچے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مومن ہے، نیک گمان رکھیں، شک، وہم، یہ سب چیز ختم ہو جائے گی. اور حضرت یہ میاں بیوی میں تو شک کی بات میں یہی ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بنیاد بنے جو ان کی علیحدگی کی وجہ. بالکل. اور یہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ اتنا بڑھتا ہے کہ بعض دفعہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. اور یعنی رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے. بات اتنی سی تھی، بڑھتے اتنی بڑھ گئی، اور اس کا نہ کوئی سر نہ پیر، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں. یعنی جس کے لیے آپ وہ گمان کر رہے ہیں اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ ایسا ہوا ہے. اور وہ کہنا اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے برا کیا، یہ ہوا، یہ حقیقت ہے، یہ چل رہا ہے. تو اس لیے میاں بیوی میں ہو تو بہت خطرناک ہے، بہن بھائی میں ہو تو بھی خطرناک ہے، ماں باپ میں ہو تو بھی خطرناک ہے. یعنی جس رشتے میں ہو یہ اس رشتے کو ختم کر دیتا. اللہ اکبر. جی بلال قادری صاحب کلام پیش کریں. روک دیتی ہے آپ کی نسبت، روک دیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. واہ واہ. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، واہ واہ. اور سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو
گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. دریار پر پڑا ہوں اس اصول پر گرا ہوں جو خود سے گرا ہوا ہو اسے کون پھر گرائے. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد. یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. سبحان اللہ. سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. دل جس سے زندہ ہے وہ واہ واہ تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. کیا بات ہے. پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. سب کچھ تمہارے پیدا کیا گیا. اللہ اللہ. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا. سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو.
چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر واہ 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 واہ، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے فصیح بھائی، کمال ہے۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو۔ رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، درود لب پر سجا کے مانگو، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور